الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آج کی اس نشست کو ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ کریم کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں جو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی نیک کام کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کی بھی ہمیں دیکھیں قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت پر بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم یہ جو بیانات سناتے رہتے ہیں، آپ حضرات سنتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں پروگرام کے اندر، آپ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، پھر حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہمت افزائی بھی کرتے ہیں، عزت افزائی بھی کرتے ہیں، پھر آپ سوالات بھی کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ جو ایک خوبصورت سلسلہ ہے جو اسلام چینل اردو کی طرف سے جو ہمیں الحمدللہ یہ تحفہ جو دیا گیا ہے، اللہ کریم انہیں بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا، چونکہ عمل ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ یقیناً سننا بھی باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، باعث سعادت ہے، لیکن سنا کے اگر ہم عمل نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر سنانا اور پھر برکتیں اور رحمتیں بے سود ہو جاتی ہیں اگر اللہ پاک اس سے راضی نہ ہو، اگر عمل کی ہم نیت نہ کریں۔ بہرحال عمل کی نیت سے ہمیں سننا چاہیے۔ تو بہرحال آج جو دعا میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ناظرین بارہا دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ دعا اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دیکھیں دعا ایک خوبصورت زندگی کا راز ہے کہ انسان دعا کرتا رہے، دعا دیتا رہے، دعا لیتا رہے، یہ بڑی یعنی ایک خوبصورت کامیاب زندگی، پرسکون اور پرقرار زندگی کا راز، اس لیے کہ انسان کے حوصلے، انسان کی ہمتیں جہاں فیل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت کا۔
تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دعا اتنی بڑی نعمت ہے، خصوصاً اس دور کے اندر۔ ہر دور میں دعا کی اپنی اہمیت یقیناً ہوگی اور ہے اور تھی، لیکن آج کے دور میں اب دیکھیں جو آج کا دور ہے، جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کتنی مشکل ترین بظاہر زندگی، ہر طرح کے مسائل، جسمانی مسائل، روحانی مسائل، مالی مسائل، اولاد کے مسائل، شادیوں کے مسائل، اندرونی مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، صحت کا مسئلہ، بڑے مسائل میں انسان گھرا ہوا ہے، بڑی مشکلات میں انسان کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی حوصلہ نہیں رہتا، ہم بالکل ایسا لگتا کہ اب ٹوٹ گئے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جو امید کی کرن جو ہوتی ہے، جو ہمیں زندہ کرتی ہے، جو ہمیں اللہ اکبر دوبارہ موٹیویٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا آسرا۔ دعا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، دعا ہمیں دوبارہ زندہ کرتی ہے، جلا دیتی ہے، اور ہمیں ہمارے اندر ایک حرارت پیدا کرتی ہے کہ آؤ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آؤ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، آؤ اللہ پاک کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ دعا کیا ہے ناظرین؟ دعا دیکھیں اتنی لطیف شے ہے کہ بظاہر دیکھیں دعا کے لیے زبان کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ دعا ان لوگوں کی بھی قبول ہوتی ہے جن کے پاس زبان نہیں ہوتی، بے زبان لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعا کی نعمت اللہ پاک نے، یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، دعا رحمت ہے، دعا حفاظت ہے، دعا آسرا ہے، دعا سہارا ہے، دعا نعمت ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ دعاؤں سے ہمارا ذوق شوق پیدا ہو جائے، دعاؤں سے ہمارا رابطہ ہو جائے، دعائیں ہماری معمولات بن جائے۔ آپ یقین جانیے، اور آپ کبھی ہم لوگ اصل میں بہت کم سوچتے ہیں۔ قرآن نے شکوہ کیا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم سوچتے ہو، تفکر بہت۔ آپ سوچیں کہ یہ دعائیں جو ہم سنتے سناتے ہیں، یہ کن کی دعائیں؟ آج جو دعا میں نے پیش کی ہے، یہ دعا کس کی دعا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ روایت کرتے ہیں، نیریٹر ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کے لیے آپ قیام فرماتے، نماز اپنی شروع کرتے، آگے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے آخر میں، یعنی سلام سے پہلے التشہد کے بعد جو آخری دعا ہوتی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ایسی دعا ہے، یوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں اتنی جامع، اتنی نورانی، اتنی باکمال، اتنی روحانی کہ ان دعاؤں کا کوئی بدل ہی نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے ناظرین کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی جامع دعا، اللہ اکبر، جو عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی، انکساری، عاجزی اور تواضع میں ڈوبی ہوئی دعائیں، ایسی دعا کرنے والی ہستی ایک نبی ہی ہو سکتی، نبی ہی کی شایع نشان یہ دعائیں، عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی۔ آپ دعا کے الفاظ پہ غور کریں، اس کے معانی پہ غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ دعا کرنے والی ذات کون ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں بالکل سلام سے پہلے، تشہد کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی سنیں اور اسکرین پر بھی آپ دیکھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ ہے اس کے الفاظ، دعاؤں کے نورانی یا روحانی الفاظ۔ اللہ کرے کہ دعاؤں کے الفاظ بھی ہمیں یاد ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہوں، ہم یاد کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ضرور یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، فرمایا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے نا، یا اللہ میری بخشش کر دیجئے نا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے نا، ما قدمت، یا اللہ وہ گناہوں کو، ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے جو میں نے پہلے کیے ہیں، جو میں کر چکا ہوں، وما اخرت، اور جو میں نے بعد میں کیے ہیں،
بعد میں جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ وما اسررت، یا اللہ وہ گناہ جو میں نے سری طور پہ، خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ میں نے گناہ، وما اعلنت، یا اللہ جو گناہ مجھ سے علانیہ ہو گئے ہیں، برملا ہو گئے ہیں، ان گناہوں کو بھی۔ آگے فرمائیں کہ وما اسرفت، یا اللہ جو مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، یا اللہ جو میں تجاوز کر چکا ہوں، جو مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ آگے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وما انت اعلم به منی، اے اللہ وہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ گناہ جو میں بھول چکا ہوں کر کے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں، میں بھول چکا ہوں، لیکن آپ سے تو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، آپ تو کسی چیز کو بھول نہیں سکتے، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وما انت اعلم به منا، یا اللہ وہ گناہ، وہ معصیت، وہ اللہ اکبر نافرمانیاں، یا اللہ جو میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا انت المقدم، یا اللہ آپ آگے بڑھانے والے ہیں، آپ بندوں میں سے بعض بندوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما کے ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں، ان کے مراتب بلند کر دیتے ہیں، ان کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ انت المقدم، آپ آگے بڑھانے والے ہیں، آپ رفعت دینے والے ہیں، آپ درجات بلند کر۔ انت المؤخر، اور وہ شخص، وہ بندے جو نافرمانی کر دیتے ہیں، آپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، تو آپ انہیں درجات سے محروم کر دیتے ہیں، آپ انہیں پست کر دیتے ہیں، آپ انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، آپ انہیں خوار کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں کیا ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے، اللہ جزا خیر دے اس چینل والے کو بھی ان دعاؤں کو جو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، الحمدللہ پوری ایک ٹیم ہے، الحمدللہ سب کو اللہ کریم قبول فرمائے، اس پوری ٹیم کو۔ اب دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، کہ ہر نماز کے بعد ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے دعاؤں کے حوالے سے، کہ رحمت عالم، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف دعائیں آتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، اسی طرح نماز کے اندر بھی دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ اب مسئلہ دیکھیں، ہمارے یہاں مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اصل میں جو نماز ہوتی ہے نا، جو ہم نے بچپن میں جو سیکھے ہوئے ہیں، اردو کی کسی کتاب میں سے چند روپے کی کوئی کتاب مل جاتی تھی بازار میں، وہ ہم نے لے کے پڑھ لیا، اور پھر اس میں جو مسائل ہم نے بچپن میں جو اس کے بعد ہم نے کبھی اپڈیٹ نہیں کیا، کبھی اپ گریڈ نہیں ہوا کہ نماز کے اندر تسبیحات کے علاوہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہیں، تشہد کے ساتھ بھی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہیں، سجدے میں، رکوع میں، قومے میں، جلسے میں، دعائے قنوت کے ساتھ بھی کوئی دعا ملائی جا سکتی ہے۔ کبھی ہم نے اس موضوع پر اس حوالے سے سوچا ہی نہیں، نہ سوچا، جب سوچا ہی نہیں تو پوچھا بھی ہم نے نہیں، ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ تو ہماری نماز جو ہے وہی 70 سال پہلے والی، 60 سال پہلے والی، 50 سال پہلے والی، 40 سال پہلے والی، ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے صرف 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، آپ نے صرف 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، آپ نے صرف 1 مرتبہ ربنا ولک الحمد پڑھنا، اور کچھ نہیں پڑھنا، اور کچھ نہیں پڑھنا۔ تو وہ نماز ہماری آج تک وہی چلی آ رہی، اس کے حوالے سے کوئی اپ گریڈ نہیں۔ نماز کے حوالے سے دنیا کی ساری چیزوں کے اندر اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے، اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تجدید ہوتی رہتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آدمی سوچتا رہتا ہے اور مشورہ کرتا رہتا ہے، اور اس حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ نماز بیچاری واحد ایک ایسی مظلوم عبادت بن گئی ہے ہماری کہ اللہ اکبر، وہ جو 40 سال پہلے ہم جو نماز پڑھتے تھے، ہم نے سورۃ الفاتحہ یاد کر لیا، اور واللہ علم کیسی یاد ہمیں، سورۃ الاخلاص ہم نے یاد کر لیا، اس کے بعد اس حوالے سے مزید کوئی اپ گریڈ نہیں، کوئی اپ گریڈ نہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ان دعاؤں کے سننے کے بعد ہمارے شوق میں، ہمارے ذوق میں اللہ کرے کہ اس کے اندر حرارت پیدا، ہم دعاؤں کو یاد کریں اور یہ مسئلہ جاننے کی کوشش کریں کہ نماز کے اندر عربی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے، اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے پہلے بٹوین تشہد اینڈ سلام آپ آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، جو دعائیں ہم پڑھتے اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔
اتنی پیاری دعائیں ناظرین، اتنی، ہاں اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ نمازیں جن نمازوں کے بعد نوافل اور سنن ہے، سنت پڑھی جاتی ہے، تو ان نمازوں کے بعد اپنے معمولات کو مختصر کر کے پہلے سنتیں پڑھ لی جائیں، پہلے نوافل پڑھ لی جائیں، پھر نوافل سنت پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کا، اذکار کا ورد کیا جائے اور اپنے معمولات کو پورا کیا جائے۔ لیکن ہاں جن نمازوں کے بعد، مثال کے طور پہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کی فرض کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں، اسی طریقے فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، سنت نہیں فجر کی نماز کے بعد، تو آپ ان نمازوں کے بعد بہتر انداز سے وظیفے آپ اپنے معمولات پورا کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں خاص کر کے جو حدیث سے مروی ہیں، جو حدیث سے، اتھنٹک حدیث سے، مستند احادیث سے جو ثابت ہیں جو دعائیں، ان دعاؤں کا ضرور معمول رکھیے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ دعائیں اتنی بڑی نعمت، آپ دیکھیں اس دعا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، فرمایا کہ اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات گرامی اتنی بلند و بالا، اتنی بلند و بالا، کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام، یعنی اللہ پاک ہی آپ سے بڑے ہیں، بقیہ آپ ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات اللہ پاک کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بخشائے، آپ کے صدقے میں سب کو جنت ملے گی، سارا خیر مل رہا ہے اور ملتا ہے اور ملے گا، جتنی بھی خیر کی جتنی راہیں ہیں، خیر کی بھلائیوں کی جتنی قسمیں ہیں، خوبصورتی کی جتنی قسمیں ہیں، خیر کی اور محاسن کی اور حسن کی اور جمال کی جتنی قسمیں ہیں، ظاہری، باطنی، حسی، معنوی، آپ یقین جانیے کہ سارے کے سارے خیر، بھلائیاں، حسن، اللہ اکبر، ظاہری، باطنی، اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بخشائے، لیکن اگر آپ کی دعائیں آپ سنیں، آپ پڑھیں ناظرین، تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس قدر عبدیت میں ڈوبی ہوئی، کس قدر عبدیت میں ڈوبی ہوئی۔ ایک موقع پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، بڑا عجیب سوال کیا، اللہ جزا خیر دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی طرف سے اللہ کریم ان پر رحمت کی بارش فرمائے۔ اتنے احسانات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری امت پر کہ ایسے سوالات آپ نہ کرتی تو جوابات نہ ملتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر ہمیں پھر معلوم نہ ہوتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ بہرحال ایک موقع پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے صدقے میں سب کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، سب کو جنت ملے گی، اللہ پاک آپ کے ذریعے سب سے راضی ہوں گے، خدا نہ خواستہ آپ کسی سے ناراض تو اللہ پاک کیسے راضی ہوں گے؟ آپ تو بخشائے ہیں، آپ پھر کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، رات بھر رونا، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع، اتنی لمبی نماز، آپ کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا پریشان رہتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا بلبلاتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا غم اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، کاش کی جواب ہمیں یاد رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الثانی کا مہینہ آ گیا، ہمارے سارے عشق ٹھنڈے، محبت کی ساری اللہ اکبر راہیں ٹھنڈی ہو گئیں، محبت کے سارے دعوے ٹھنڈے، محبت کے سارے اللہ اکبر عشق اور محبت کے ساری جو ہے نا سارے دعوے ختم، بس ربیع الثانی اب آ گیا، ختم، ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، کیا یہی تقاضا ہے محبت کا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جواب دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس اللہ نے اتنا بڑا مقام مجھے عطا فرمایا ہے، اے عائشہ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے وہ گیون بائی اللہ ہے، وہ مجھے اللہ پاک نے عطا کیا ہوا ہے، یہ سب ساری چیزیں عطائی ہیں عائشہ، کیا میں اللہ پاک کی اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں شکر گزاری نہ کروں؟ کیا اللہ پاک کا میں شکر ادا نہ کروں کہ اتنے درجات، اتنے مراتب اللہ نے میرے بلند فرما دیے، اللہ پاک نے میری بخشش کا اعلان کر دیا، مجھے مغفرت میں اللہ اکبر جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، دروازے سب سے پہلے جنت میں میری امت کے لیے کھولے جائیں گے، تو عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ دعاؤں کے الفاظ دیکھیں، حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دعاؤں کی ضرورت نہ، آپ تو بخشائیں،
لیکن آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے امت کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، ہم گناہگاروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ پاک سے یوں مانگا کرو، اللہ پاک سے یوں دعا کیا کرو۔ جب اس انداز سے اللہ پاک سے دعا کرو گے تو اللہ پاک کی مغفرت بھی متوجہ ہوگی تمہاری طرف، اللہ پاک کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اللہ پاک کا کرم بھی متوجہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری دعا، یعنی گناہوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، گناہوں کی جتنے انواع ہو سکتی ہے، انواع ہو سکتی ہے، اس سارے انواع کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، ما قدمت، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں، الگ الگ نوعیت گناہ کے، یا اللہ جو بعد میں ہونے والے ہیں یا بعد میں ہوئے، یا اللہ وما اسررت، یا اللہ جو خفیہ ہو گئے، یا اللہ جو علانیہ گناہ، یعنی گناہ کس انداز سے ہو سکتا ہے انسان سے، یا ہوتا ہے یا سرزد ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امکانی حد تک جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب کو شامل فرما لیا، اور یہ آپ کے لیے آپ تو گناہوں سے اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام دیکھیں، ہم سب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم محض ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دعا دیکھیں کہ اللہم اغفر لی، میرے اللہ میری مغفرت فرما۔ آپ تو بخشائیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے اپنی بخشش مانگو، اللہ پاک سے مغفرت مانگا کرو، مسلسل بخشش مانگو، ہر وقت بخشش مانگتے رہو۔ اللہم اغفر ما قدمت، یا اللہ جو گناہ مجھ سے پہلے ہوئے، وما اخرت، یا اللہ جو بعد میں سرزد ہوئے، وما اسررت، یا اللہ جو خفیہ طور پہ کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم سمجھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کسی نے مجھے گناہ کرتے نہیں دیکھا، میں نے گناہ کر لیا، میں نے چیٹ کر لیا، میں نے بیوقوف کسی کو بنا دیا، میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو نہیں پتا۔ بھائی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وما اعلنت، یا اللہ جو علانیہ گناہ ہو گئے، وما اسرفت، یا اللہ جو مجھ سے زیادتی ہو جائے، جو حد سے تجاوز اگر میں کبھی کر گیا ہوں، یا اللہ انت المقدم، یا اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو کسی بندے کو بلند و بالا کرتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، درجات عطا فرماتا ہے۔ وانت المؤخر، یا اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو کسی بندے کو نافرمانی کی وجہ سے، اس کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے اس کو تو پست کر دیتا۔ لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ہی معبود ہے، کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ تیرے حقوق میں، نہ آپ کے اختیارات میں، اللہ کوئی شریک نہیں آپ کا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ اندازہ تو لگائیں یہ دعا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو انشاءاللہ اسی پر مزید بات ہوگی، مختصر سے بریک کے لیے جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے ہم سب کے سننے سنانے کو جو دعا ہم نے پیش کی، اللہ ہمیں دعا پڑھنے کی، دعا کرنے کی، دعا مانگنے کی، اور ان دعاؤں کے ساتھ ہمارا شغف ہو جائے، ہمارا رابطہ ہو جائے، ہمیں ذوق شوق پیدا ہو جائے دعاؤں کے حوالے سے۔ اللہ کریم سے ہمیں اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس شخص کو توفیق دی گئی، دعا کرنے کا عادی بنا دیا گیا، دعا کرنے کی جسے توفیق ہو گئی اور مل گئی، تو فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو گویا اس شخص کے لیے اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب دیکھیں توفیق کیسے ملتی ہے۔ توفیق کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز من و سلوہ کی شکل میں کوئی چیز آ جائے گی رات میں، اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے۔ توفیق یہ ہے کہ آپ کے پاس قدرت ہے کسی عمل کے کرنے کی، طاقت ہے، قوت ہے، اور پھر آپ اس عمل کو کر گزریں، اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے آپ کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، پھر توفیق آتی ہے۔
خود بخود توفیق نہیں آتی، پہلے اللہ پاک بندے کی طرف سے حرکت، کہتے ہیں کہ پہلے حرکت پھر برکت، بیٹھے بیٹھے نہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر کام کو دنیا میں نا وہ جنت والا مسئلہ چاہتے ہیں کہ جنت والا ہم نے چاہت پر وہ چیزیں ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ایسا دنیا میں نہیں، ایسا جنت میں ہوگا کہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے، دنیا میں ایسا نہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کرم بھائی۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شوق سے سنتے ہیں جی۔ اچھا، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے یہ چاشت کی نماز کی ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہم چاشت کی جیسے جو نماز نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر سجدے میں نماز دعا مانگ سکتے ہیں، یا نفل ختم کر کے تو نماز کے بعد ہم سجدے میں جا کے دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم ایکسٹرا مطلب یہ نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل کس وقت؟ یہ چاشت کے وقت ٹھیک، پوچھ رہا ہوں میں۔ کرتا ہوں۔ اچھا، اور مطلب دعا سجدے میں ہم کر سکتے ہیں یا مطلب سجدے کے بعد ہم؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائیان۔ اور کال ہے جی، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین، اللہم آمین، آپ کو بھی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ جب ہم فجر کی نماز کے بعد اشراق کے نفل کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا اس دوران ہم قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد؟ جی، اشراق کے نوافل سے پہلے۔ اچھا، مہربانی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، پہلا سوال بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ جو چاشت کی جو نماز ہے، ایک تو یہ کتنی رکعت؟ دیکھیں چاشت کی نماز جو ہے، ایک تو فجر ہم نے پڑھا، فجر کے بعد جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، سن رائز کے بعد ہم جو کیا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسے اشراق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشراق کے تقریباً نماز کے 2 گھنٹے اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا چاش کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاش کی نماز 4 ہے، آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ مسائل یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ نمازیں نفل نمازیں ہیں، یہ فرائض میں نہیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ دیکھیں جن کے پاس وقت ہے الحمدللہ، فارغ اوقات آج کل دیکھیں ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے الحمدللہ جو لوگ گھر سے جاب کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ بہت فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ درمیان میں وضو کر لیں، درمیان میں کوئی نماز پڑھ لیں، بریک کر لیں، الحمدللہ ہر چیز میں دیکھیں اللہ پاک نے خیر رکھا۔ مومن کے لیے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک صاحب ایمان کے لیے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیسے ہی ڈبل لاک ڈاؤن نہیں، ڈبل ٹرپل لاک ڈاؤن ہو جائے، ہمارا اللہ سب کچھ، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، بسا اوقات ہے نماز مساجد بند ہیں، جمعہ کی نماز کا مسئلہ، لیکن الحمدللہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ جس حال میں ہمیں اللہ رکھے تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر حال میں اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ بہرحال تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ چاش کی نماز آپ جو ہے 4 رکعت چاش کی پڑھ لیں، اور اگر مزید کچھ نوافل ملانا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نمازوں کے اندر میں نے دیکھیں بارہا عرض کیا ہے، مزید عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں خصوصاً نوافل کے اندر، یہ جو نوافل ہوگی، نوافل کے اندر تو ضرور ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ریلیکس ہیں اور آپ کے پاس وقت موجود ہے، میں نے عرض کیا نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنی لمبی نماز کہ جب آپ قیام فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ رکوع میں جائیں گے ہی نہیں، اور پھر آپ جب رکوع فرماتے تھے تو ایسا اتنا لمبا رکوع ایسا لگتا تھا کہ بالکل سے آپ رکوع میں جامد ہو گئے اور پھر آپ نے رکوع سے اٹھنا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسی نماز ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی درخت کھڑا ہوا ہو اور بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا اسٹیچو، یعنی بالکل کوئی وہ بنا ہوا ہے، بت کوئی چیز کھڑی، بت کی شکل میں کوئی چیز کھڑی، بالکل ہلنا نہیں، بالکل اللہ، یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا نماز ہوتی ہوں گی۔ ہمیں تو سارے مسائل نماز میں یاد آتے ہیں، سارے مسائل نماز میں یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک امام سے غلطی ہوئی تو امام صاحب نے پوچھا مقتدیوں سے کہ بھائی 4 ہوئی کہ 5 ہوئی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ 5 ہو گئی۔ تو بہرحال آراء مختلف ہو گئی، 2 قسم کے نمازی ہو گئے، دونوں کی اوپینین سے 2 قسم کی اوپینینز ہو گئی۔ ایک نمازی نے کہا نہیں بالکل 4 رکعت ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا ان صاحب نے کہ بھائی میری 4 دکان ہے، ہر رکعت میں ایک دکان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، تو آج بھی ایز یوزول 4 ہی رکعت ہوئی، چونکہ میں نے 4 ہی دکان کے بارے میں، ہر رکعت میں ایک دکان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 4 ہی رکعت نماز ہے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری آج نمازوں کا کیا حال ہے. آسان نماز کے چکر میں ہوتے ہیں. آسان بچپن میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آسان نماز میں کتابیں اردو میں کتاب مل جاتی تھی 5 روپے کی 2 روپے کی آسان نماز. اب اس میں جو لکھا ہوا ہے نا آج تک وہی ہمیں یاد ہے. آج تک اس پر ہم نے کوئی اپ گریڈ نہیں کیا, کوئی اپ گریڈ نہیں. وہ یاد ہمیں کہ اتحیات پڑھنی ہے, اور پڑھنا بھی اتنی جلدی سے ہے کہ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمپٹیشن چل رہا ہو کہ جو سب سے پہلے نماز پڑھ کے ختم کر دے گا اس کو اتنا درجات ملیں گے, اس کو اتنے مراتب ملیں گے, اس کو اتنا روپیہ ملے گا, اس کو اتنا پاؤنڈ, اتنی کمپٹیشن لگی ہوتی ہے. ایون مساجد کا حال دیکھیں اس قدر قابل افسوسناک کہ لوگ رکعت یعنی امام اگر قیام میں ہے نا لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رکعت ہماری چھوٹ نہ جائے, دوڑ رہے ہیں گرتے پڑتے ہانپتے ہوئے کانپتے وہ رکعت کو پانے کے لیے تاکہ دوبارہ نہ پڑھنا پڑے. ہمارے ساتھ ایک اور کال ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میری بہن. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے, میرے 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایگزامپل عصر جوہر کی نماز میری پڑھنی تھی اور عصر کا ٹائم 10 منٹ باقی ہے, تو میں پہلے 4 فرض ادا کروں جوہر کی یا سنت, اور اگر ٹائم کم ہے تو فرض ادا کر لوں, تو پھر اس کے بعد مجھے جو سنتی موقعہ ہے وہ ادا کرنی ہے. تیسرا سوال میرا تیسرا سوال یہ ہے, جو آپ نے پہلے وہ دعائیں بتائی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ پلیز ریپیٹ کر دیں کیونکہ میں نے آدھی سنی ہے اسی لیے. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. اور تیسرا سوال یہ, 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں وہ بتا دیں پلیز. ٹھیک عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے پتہ کرنا تھا کہ بلڈنگ سوسائٹی کے اندر جو اکاؤنٹ یہاں پہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ انٹرسٹ دیتے ہیں. کون سے اکاؤنٹ پہ بھائی؟ سیونگ اکاؤنٹ پہ. اچھا سیونگ اکاؤنٹ. جی جی. اسی طرح جو پاکستان کے اندر سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی انٹرسٹ دیتے ہیں, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ پہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا پوچھنا. اچھا یا جو پاکستان کے اندر ملتا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے, تو جو یہاں پہ ملتا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں اور پاکستان میں کیا فرق. ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اچھا میں مسجد اشراق کا تذکرہ کر رہا تھا چاشت کا. تو بھائی دیکھیں چاشت کی تو آپ 4 پڑھیں, اس کے علاوہ سنت آگے مزید نوافل آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں زوال سے پہلے زوال کا جب شروع ہوتا ہے مکروہ اوقات جو جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, زوال کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو زوال سے پہلے جتنی چاہیں آپ نوافل پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدے میں آپ ضرور دعا کریں, یا دعا میں ابھی عرض کر رہا ہوں بلکہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ضرور دعا کریں, ضرور. یعنی ہمیں اپنی نماز کو اپ گریڈ کریں. اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنی نماز کو دنیا بھر کی چیز کو شاندار خوبصورت بنانے کی ہر وقت فکر ہوتی ہے ہمیں. ہمارے سر سے لے کے پیر تک آپ دیکھیں, گھروں کا ایک کمرہ دیکھیں, سٹنگ روم دیکھیں, بیڈ شیٹ دیکھیں یا کرٹن دیکھیں, ہر چیز خوبصورت شاندار بنانے کی فکر ہوتی ہے. اور ہم کوڑتے رہتے ہیں کہ اللہ پڑوس میں تو بہت اچھی گاڑی آ گئی, بہت اچھا صوفہ آیا. اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنی نماز پر کو اپ گریڈ کب کریں گے؟ اپنی نمازوں پر نہ آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے نا یہ پلر آف اسلام ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5, اسلام کی 5 بنیاد 5 پلرز اسلام کی اسلامی عمارت کی. آپ دیکھیں کہ جب کسی عمارت کا پلر ہی کمزور ہوگا, اس میں ضعف ہوگا, نقص ہوگا, تو عمارت کیسے مضبوط اور شاندار ہوگی؟ اللہ کرے کہ ہم اس پلر آف اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہم کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں میری بہن؟ پروگرام کا بھی شکریہ تہ دل سے, اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ بحال کر دے. یہ آمین مسجدوں کا ہے, اور یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے. بے شک بے شک قدر ہوئی نا مسجد کی بھی. بالکل بالکل بالکل. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے لائف انشورنس لوگ کرواتے, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے جی, اگر وہ اپنی لائف انشورنس کراتا ہے تو وہ جو رقم ملتی ہے اس کے بیچ میں اگر ہو جاتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کیا وہ جو پیسہ لینا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پلیز اس کے اوپر بھی کسی دن ٹاپک رکھیں, لوگوں کو اویئر نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دعاؤں کی اظہار بھی ہے، اور بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میری بہن. اچھا دوسرا سوال تھا، بھائی نے پوچھا ہے کہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے اشراق سے پہلے، اچھا دیکھیں فجر کے بعد جو ہے فجر نماز کے بعد جو اشراق سے پہلے جو ہے آپ قضا نماز پڑھ سکتی ہیں. ہاں نفل نہ پڑھیں. قضا نماز اگر کوئی رہ گئی ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنی خلوت میں قضا نماز آپ ادا کر سکتی ہیں. قضاء عمری اگر آپ کی ہے تو وہ آپ ادا کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ایکسٹرا نفل آپ نہ پڑھیں، قضا لیکن آپ پڑھ سکتی ہیں. اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے. اور پھر اشراق آپ پڑھیں گی. اشراق کے بعد جو ہے نا، ہاں اشراق کے بعد پھر آپ بے شک نفل پڑھنا آپ چاہیں تو اشراق کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اشراق سے پہلے، اشراق کے سے پہلے صرف آپ قضا نمازوں کو ادا کر سکتی ہیں. اس کے بعد بہن نے پوچھا ہے 2-3 سوال ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ نماز سے پہلے ظہر کی جو نماز ہے اس اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن عصر کی نماز وقت قریب آ گیا، عصر کا 10 منٹ رہ گیا ہے، تو پہلے وہ فرض پڑھیں. دیکھیں اگر تو آپ کو یہ اندازہ آپ لگا سکتی ہیں نا کتنا وقت باقی ہے. اگر سنت اور فرض دونوں پڑھنے میں وقت عصر کا وقت داخل ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پھر آپ صرف فرض پڑھیں، صرف آپ ظہر کی فرض پڑھیں اور سنت آپ چھوڑ دیں. اگرچہ ظہر کی جو سنت ہے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ دیکھیں میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، سب سے کروں گا، دیکھیں چھوٹے اب دن ہو رہے ہیں نا، دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. عصر ظہر عصر مغرب بالکل تقریباً 7 1 گھنٹے کا فرق ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے خواتین کو بھی گھروں میں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ جو شیاطین ہے نا، شیاطین یہ بہت ہی کلیور. یہ ہمیں کبھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہے گا نمازیوں کو کہ نماز نہ پڑھو، کبھی نہیں کہے گا. اس کو پتہ ہے کہ آگے سے وہ جو مسلمان ہوگا وہ تو ناراض ہو جائے گا کہ کوئی کہے کہ نماز نہ پڑھو. شیطان کیا کرتا ہے، اچھے نیک لوگوں کو کیا کہتا ہے، ٹال مٹول کرواتا ہے. ارے بھی بہت وقت ہے، ابھی تو وقت شروع ہوا ہے، ابھی ایک کپ چائے اور پی لو، ابھی ایک کافی کا کپ اور ہو جائے، ابھی تھوڑی سی باتیں اور کر لو، ابھی ایک کال اور کر لو کسی سہیلی کو، کسی فرینڈ کو، امی کو، اور بیک ہوم میں. اس طریقے سے ہمیں نا پریشان کرتا رہتا اور ٹال مٹول کرواتا ہے. اور پھر جب ہم لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب 5 منٹ 10 منٹ رہ جاتا ہے نا، پھر ہمیں ہوتا ہو نماز کا وقت جانے والا. تو اس سے بہت گریز کریں، پرہیز کریں. او جیسے وقت داخل ہو کوشش خواتین یہ کریں کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہو، اذان ہو جائے، فوراً پڑھ لیں as soon as possible. اسی طریقے سے عصر میں کریں کہ جیسے ہی وقت شروع ہو، عصر کا وقت ہو، فوراً پڑھ لیں as soon as possible. مغرب میں بھی یہی کریں. تو اس کی بڑی کوشش کریں، ورنہ عموماً تھوڑی سی غفلت سے ہماری نماز جان بوجھ کر قضا ہو جاتی ہے. جان بوجھ کر، یقین کریں کہ جان بوجھ کر قضا کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو اس سے پرہیز کریں. ہاں دیکھیں سنت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہے. اگر ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے، عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو اب آپ پھر سنت کو قضا نہیں ادا کر سکتی. سنت آپ کی گئی، ٹھیک ہے. سنت مؤکدہ تھی اگرچہ، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے دوبارہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. اور یہ سنت جو ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ سنت جو ہے مؤکدہ ہے، یعنی اس کو پڑھنا چاہیے. اچھا آپ نے فرمایا کہ دعا کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیں. دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ دعا تھی. اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. اچھا اس مہینے کے حوالے سے آپ نے دیکھیں دعا، دیکھیں یہ مہینہ ربیع الثانی ہے، ربیع الاول کا مہینہ گزرا. دعاؤں کا مسئلہ یعنی اس مہینے کے حوالے سے کوئی خاص عمل نہیں ہے احادیث کے اندر. خاص یہ ہے کہ ہر روز ہم نماز کی پابندی کریں. میں کہتا ہوں 2 چیزوں پر آپ ضرور توجہ دیں ناظرین. 2 چیزیں، کچھ ہو یا نہ ہو، 2 چیزوں کے اندر کوئی کمپرومائز نہ کریں. ایک مسئلہ کہ نماز آپ کی شاندار، دوسرا یہ کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اخلاق جسے کہتے ہیں، اخلاق صرف ہنسنے کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف اسمائلنگ کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف اچھا کھانا کھلانے اور کھانے کا، اخلاق پورا ایک پیکج. اور اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو بھی، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو، کسی بھی مخلوق کو آپ کی ذات سے کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کی کسی کی دل آزاری نہ کیجیے گا. پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے فجر کی نماز میں نے اپنی شروع کی ہوئی ہے قضا نمازیں، تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں سنتیں اور فرض دونوں پڑھنے ہوتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ اگر دوبارہ نماز پڑھیں تو
یا صرف فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ عشاء کے جو ہے وہ وتر بھی پڑھنے ہیں قضا، یا وتر نہیں پڑھنے، صرف فرض ہی پڑھنے ہیں؟ مجھے یہ پوچھنا تھا. بہت شکریہ عرض کر رہا ہوں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا، اگلا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جو سیونگز جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو کیا جو سیونگز اکاؤنٹ یو کے میں ہوتا ہے اور جو پاکستان میں، کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، سیونگ اکاؤنٹس دونوں جگہ کہیں بھی، دونوں کیا مطلب پوری دنیا میں جو سسٹم ہے نا سیونگ اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو سیم ہی ہوگا. اور اس پر جو کچھ وہ سیونگ اکاؤنٹ میں، مجھے نہیں پتا آپ کیوں یہ سوال کر رہے تھے، اس سوال سے آپ کا مقصد کیا تھا. اگر مقصد یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو لوگ سیونگ اکاؤنٹ پہ پیسے دیتے ہیں بینک والے اکاؤنٹ ہولڈر کو، تو کیا وہ جائز ہے یہاں والا ناجائز؟ تو یقین جانے کہ دونوں جگہ ناجائز. سودی کاروبار، سود لینا دینا، چاہے مکہ مکرمہ میں کیوں نہ ہو، چاہے مدینہ منورہ میں کیوں نہ ہو، چاہے بیت المقدس میں کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، خدا نخواستہ کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے سود کا لین دین کرے گا، وہ بھی حرام ہے. جو چیز حرام ہے وہ ہر جگہ حرام ہے، وہ پاکستان ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ہندوستان ہو، کوئی بھی تان ہو، ہستان ہو، ہر جگہ وہ حرام ہے. سود کا لین دین، فکس ڈپوزٹ کا سسٹم، یہ سیونگ اکاؤنٹ پر جو لوگ لین دین کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا یقین حرام ہے. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ سود تو ایسا شدید ترین گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا ہے، اعلان جنگ ہے، اعلان کیا گیا ہے جنگ کا اعلان. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اگر اکاؤنٹ میں لوگ پیسہ ڈالتے ہیں وہ بینک والے، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اول تو اکاؤنٹ جب ہم اوپن کروائیں اس وقت ہم بتا دیں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اینی پینی آف حرام اینڈ انٹرسٹ. آپ بتائیں ان کو. اور اگر نہیں بتا سکیں تو سال کے اینڈ میں جب بھی اسٹیٹمنٹ آئے پورا ورک آؤٹ کر کے اس پیسے کو نکالیں. وہ گندگی ہے، وہ ایسے لوگوں کو دیں وداؤٹ انٹینشن آف ثواب، کسی ایسے ڈیسپریٹ غریب کو دیں اس کو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، آپ نے لاسٹ ویک بیان کیا تھا سورہ بقرہ کے اوپر، ایک آیت ہے کسی کے اوپر کچھ اثرات نہیں ہوتے مگر اللہ کے حکم سے. وہ مجھے آیت نمبر بتا سکتے ہیں آپ پلیز؟ مجھے مل نہیں رہی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، اگلا سوال میری بہن نے لائف انشورنس کے حوالے سے پوچھا ہے. میری بہن دیکھیں، یہ جو مسائل ہیں نا انشورنس کے حوالے سے بھی، تو زیادہ تر فقہا کی یہی رائے ہے کہ انشورنس جو ہیں، ہاں وہ انشورنس جس میں یہ کہ ہمارا کوئی آپشن نہیں ہے، بالکل ہم ہیلپ لیس ہیں. جس طریقے سے گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے، آپ مکان خریدتے اگر ہیں تو بغیر اس کے آپ، یعنی جہاں بالکل آپ ڈیسپریٹ ہوں، بالکل آپ کے لیے کوئی آپشن نہ ہو، یعنی اس کے جیسے گاڑی کا مسئلہ، یہاں آپ بغیر گاڑی انشورنس گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، وہ انلیگل ہے، وہ حرام ہے، یہاں کے قانون کے خلاف ہے، خلاف ورزی ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ وہاں آدمی مجبور ہوتا ہے. تو جہاں ایسی مجبوری ہے کہ آدمی بالکل مجبور ہے، کوئی آپشن نہیں. جیسے دوائیں ہم کھاتے ہیں، بعض دواؤں میں دیکھیں ڈرگ ملا ہوتا ہے، لیکن علاج کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا کہ ایز اے میڈیسن آپ کھا سکتے ہیں. لیکن لائف انشورنس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ، اللہ نہ کرے کسی کو، ہمیں تو اللہ پاک سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ کسی کو ایسی بیماری نہ دے، اللہ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. تو یہ جو مسائل ہیں لائف انشورنس کے حوالے سے، زیادہ تر فقہا جو ہے نا ان کی رائے یہی ہے کہ لائف انشورنس حرام ہے، نہیں کرانا چاہیے. اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میری بہن نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا ہے کہ جو قضا نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں قضا نماز صرف فرائض کی ہوتی ہے، نفل کی قضا نہیں ہے. ہاں وطر چونکہ عشاء میں آپ نے پوچھا، وطر چونکہ واجب ہے، یعنی اگر آپ قضا کرنا چاہیں نمازوں کی تو ہر دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، 6 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ساتھ میں وطر، 6 نمازوں کی آپ قضا کریں گے. تو یہ 6 نمازوں کی قضا ہوگی، سنت کی قضا نہیں ہے، نوافل کی قضا نہیں ہے. اور اس کو آپ مختلف انداز سے مختلف اوقات میں آپ پڑھ سکتی ہیں ان 6 نمازوں کو. کبھی یا تو ہر نماز سے پہلے ایک نماز متعین کر لیں، یا ہر دن ایک ہی مرتبہ میں 6 نمازیں پڑھ لیں، یا 2 دن کی، یعنی اپنی ثوابدید کے مطابق جیسے آپ کو سوٹ کرے، جو آپ کے لیے آسانی جس میں ہو. اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ وہ جو دعا ہے، دیکھیں اس پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ ایک لمبی آیت ہے،
یہ جہاں آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جہاں 3rd کوارٹر شروع ہوتا ہے پہلے پارے کا الف لام میم کا، وہاں یہ آیت ہے. آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ. اب اللہ پاک نے پورا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ پاک نے ایک علاقے میں 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت و ماروت، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے. وہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ جادو حرام ہے، فلا تکفر، لوگوں کو بتاتے تھے. تو اللہ پاک نے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ان 2 فرشتوں کو بھیجا، اور پھر جادو کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کاش کی آیت ہمیں آج یاد ہو، ہر وقت ہم اس آیت کا تذکرہ ایک دوسرے کو سنایا کریں آپ لوگ، چونکہ جادو کے نام پہ آج کل بہت ہی بازار چل رہی ہے، بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں، سب جعلی قسم کے جادو جھاڑنے والے زیادہ تر، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر اس فیلڈ کے اندر دکانداری چل رہی ہے. دکاندار ہر چیز کے لیے ہر چیز پر تماشا ہو رہا ہے. اب ہمارے بھولے بھالے لوگ، سیدھے سادے لوگ، خصوصاً خواتین بیچاری اس چکر میں کہ چلو جی ان سے بات کرتے ہیں، شاید ساس کا رویہ میرے ساتھ درست ہو جائے، شاید شوہر کے دل میں میرے لیے محبت، اس چکر میں بیچاری ایسے راستے اختیار کر لیتی ہیں، ایسا طریقہ جو کہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آتا عرافا فقط کفر، جو شخص کسی جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس گیا وہ کافر ہو گیا. یہ کافرانہ رویہ اور طریقہ ہے. قرآن سے رجوع کیجئے، جس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اے لوگوں، ہم نے قرآن میں شفا رکھا ہے، قرآن کریم میں شفا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ پاک کی طرف متوجہ. دیکھیں لاک ڈاؤن میں بھی اگر اللہ پاک کی طرف نے رجوع نہ کیا، کتنی بڑی آزمائش ہے ہم پر. آئیے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کے بعد دعاؤں کا معمول بنائیں گے، روئیں گے اللہ کے سامنے، دکھڑا سنائیں گے، اللہ پاک کو راضی کریں گے، اللہ پاک کو منائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تو ختم ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا نہیں ختم ہوا. ہم درود شریف پڑھیں گے، ہم اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.